بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ آج پہلی کلاس ہے اور ہم سورہ فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم ساتھ کے معنی میں ہے اور اسم نام کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم۔ الرحیم اور الرحمن دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ الرحیم یا رحم سے یہ نکلے ہیں، رحم کا معنی میں ہے کہ رحم کرنے والی ذات، اور رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات، اور الرحیم کا مطلب بھی ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات۔ علماء نے لکھا ہے کہ رحمان کا مطلب ہے کہ اس وسعت مراد ہے کہ اس کی رحمت ہر چیز پر واسع ہے، اور رحیم ایسا رحم کہ ہر ایک کو مکمل اس میں سے رحم پہنچتا ہے۔ تو رحمان بھی ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اور الرحیم بھی ہے جو بہت مہربان ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ تو اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہوا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، الرحمن جو بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم جو بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اور حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے اس کے ترجمے میں یوں لکھا ہے کہ الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم جو بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، حمد تعریف کو بولتے ہیں، اور الحمد یعنی تعریف نام کی جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، للہ وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ کون سی اللہ کی ذات؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کی پالنے والی ذات ہے، یعنی اللہ کی ذات۔ رب، رب یا رب و ربن کا مطلب ہوتا ہے پالنا۔ الرحمن الرحیم ایسی ذات کے لیے ہیں جو کیا ہے؟ بہت رحم کرنے والی ہے۔ مالکی یوم الدین، جو اس دنیا کی مالک تو ہے ہی ہے، قیامت کے دن کی بھی مالک ہے۔ مالکی یوم الدین، اللہ رب العزت کی طرف ملکیت کی نسبت اس دن کی گئی ہے جس دن دنیا کے اندر کوئی مالک نہیں رہے گا، ایک وہ ذات ہی مالک ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک، ایاک یہ ضمیر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ، ایاک آپ ہی کی، نعبد عبد یعبد عبادتن، اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا۔ نعبد ہم سب عبادت کرتے ہیں، ایاک آپ ہی کی، و ایاک اور اے میرے رب آپ ہی سے، نستعین، استعان یستعین استعانتن کا مطلب ہوتا ہے کسی سے مدد مانگنا، عون سے نکلا ہے۔ عون کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا رہتا ہے، فلاں نے فلاں کی معاونت کی، تو یہ معاونت ہو یا عون ہو، عاون یعاون معاونتن ہو، یا عان یعون عونا ہو، یا استعان یستعین استعانتن ہو، یہ سب ایک ہی لفظ سے نکلے ہیں۔ اس میں عین، واو اور نون جو ہے وہ اصل ہے، اور اس کا جو استعمال ہے وہ اردو زبان کے اندر بھی گاہے بگاہے ہوتا ہے۔ تو معاونت جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ وہ نستعین ہو کے مصدر سے ہی ہے، یعنی اس کی اصل اور اس لفظ کی اصل دونوں کی ایک ہی ہے، تو اس کو یوں سمجھے۔ تو ایاک نعبد ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور آپ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ تو اب وہ کیا مدد ہے، کہاں مدد مانگی جا رہی ہے؟ وہ یہ مدد مانگی جا رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا، اے اللہ، اے رب العزت، اے تمام جہانوں کے مالک، اے رحمان رحیم،
اے یوم دین کے مالک، اے وہ ذات جس کے لیے تمام کی تمام تعریفیں ہیں، اے وہ ذات جس کے نام سے تمام کام شروع ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دیجئے اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے۔ صراط راستے کو کہتے ہیں، اور مستقیم استقامہ یستقیم و استقامتن سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی طرف۔ کون سا سیدھا راستہ؟ پھر اس کی اللہ رب العزت نے نشاندہی کر کے مسلمانوں کو بتا دیا، اپنے بندوں کو بتا دیا کہ میں جس راستے کو مستقیم کہہ رہا ہوں وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، الذین جن پر، انعمت علیہم اے ہمارے رب آپ نے جن پر انعام کیے ان کا راستہ، غیر المغضوب علیہم، بغیر، یا اس کو یوں سمجھے ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیے آپ نے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ المغضوب علیہم جن پر آپ غصہ ہوئے، والضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو کیا ہوئے، گمراہ ہوئے۔ تو یہاں تک سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ یہ 7 آیات جو ہیں یہ قرآن شریف کی جو توقیفی ترتیب جس میں قرآن شریف لکھا گیا ہے اس کے اندر پہلی صورت ہے قرآن شریف کی، ابتدائی صورت کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اور یوں تو اس کی تفسیر پر اگر بات کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن چونکہ ہمارا مقصد ان نشستوں کے اندر صرف ترجمے ہی کو لے کر چلنا ہے، اور یہاں پر سورہ فاتحہ کا ترجمہ مکمل ہوا ہے، اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔